وہ لوگ بھی موجود ہیں جو سرپنچ ہیں، اور سرپنچ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے وہ بے نمازی کی سزا متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر تو نماز تو چھوڑیے، ایک مرتبہ جب نماز پڑھانے آئے عصر کی تو کیا دیکھتے کہ ایک نوجوان سر پہ پگڑی باندھے ہوئے ہے۔ حضرت عمر کو اس کے بارے میں کوئی شک ہو گیا، وہ بار بار پگڑی کو ایسے ایسے کرتا جا رہا تھا، یعنی اس کے سر کے بال بڑے ہونے کی وجہ سے پگڑی اس کے سر پہ صحیح سے بیٹھ نہیں رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے نماز کے بعد فارغ ہو کر اس کو بلائے، ادھر آؤ۔ کیا کہا، یہ پگڑی اتارو۔ اس نے پگڑی اتاری تو دیکھا اس کے بڑے بڑے بال ہیں اور سامنے کے بال بڑے خوبصورت ہیں، زلفیں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اسی مسجد کے اندر بلایا، حجام کو، نائی کو بلایا اور کہا ادھر آؤ۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا تمہارے سر کے بال گھونٹے جائیں گے۔ اسی مسجد کے اندر اس کو ٹکلا کروا دیا، سر کے سارے بال کٹوا دیے، اس کے سر کے سارے بال کٹوا دیے اس کے۔ برائی دیکھی تو اپنے ہاتھ سے، آنکھ سے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کروا دیا۔ یہ سماج کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم نظر ڈالیں۔ اب مولانا بالوں پہ کون نظر ڈالے گا، یہ تو آج کل فیشن بن گیا ہے، کیا کریں؟ آپ ایک ماحول بنائیے۔ حضرت عمر نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے، اس کا جو پیجامہ چلتا تھا اس زمانے میں، سروال بولتے تھے، یہاں تک ٹخنے سے نیچے ہے۔ ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے، نماز پڑھنے گئے تو اوپر کر لیا اور نماز پڑھے تو نکال لیا۔ یہ ٹخنا ہر وقت کھلا رہنا چاہیے۔ یہ اب مولانا آپ کا بھی نہیں کھلا، موجے پہنے، موجے نہیں چلیں گے، پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، یہاں تک ہو، یہاں ہو، یہاں ہو، اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق، اور عورت کا نیچے ہونا چاہیے، عورت کا۔ مرد کا ٹخنے سے نیچے کپڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، عورت کا ٹخنے سے اوپر کپڑا ہوگا تو صحیح نہیں ہے، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہنا چاہیے، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے۔ اور جب باہر جائے کہیں تو اس کی چادر یا نقاب یا برقع جو اوڑھ کے جاتی ہے وہ اتنی نیچے ہونی چاہیے کہ پیر کی چپل بھی نظر نہ آئے اور زمین پر رگڑتی ہوئی جا رہی ہو، وہ چادر یا وہ نقاب یا برقع اتنا نیچا ہونا چاہیے۔ موقع لگے گا تو یہ کل بتائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ اس کو دیکھا کہ کپڑا نیچے جا، اس کا ٹخنے سے نیچا ہے، تو دیکھیے خوبصورت انداز دیکھیے حضرت عمر کا۔ انت حائز یا رجل، مجھ سے کہہ رہے، ہاں انت حائز، دیکھ رہا، انت حائز کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ حیض عورتوں کو آتا ہے، عورتوں کو جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ایک مہینے میں چند دن، ان کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو پیریڈ بولتے ہیں، MC مہینہ۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے، تو اس کو کہا اے انت حائز، تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا؟ تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے، کوئی عورت تو جان رہی، کس سے کہہ رہے، کس سے کہہ رہے؟ ارے تجھ سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے کہاں؟ کہا امیر المومنین حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ ہنس کے کہہ رہا ہے حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے بھی مسکرا کے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یہ تو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے، جب تو پہننے میں عورتوں کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا ٹھیک امیر المومنین، ٹھیک ہے میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا جی بسکین، چھری لا، چھری آ گئی، ادھر آؤ۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا۔ کہا نہیں نہیں، میں گھر جا کے اس کو خود ابھی چھوٹا کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی اگر دور کرنے کی طاقت نہ ہو، فتنہ فساد کا ڈر ہو تو دل سے برا جانو۔
میں تو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہوں، میں تو امیر المومنین ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کو چھوٹا نہیں کیا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور وہ پہنے اس کا پاجامہ کاٹ دیا، یہاں تک کر دیا، چل ٹھیک ہے۔ سماج اتنی برائیوں پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پیجامہ بھی برداشت نہیں ہوا، اس کو بھی کاٹ دیا۔ شراب برداشت کر سکتے تھے؟ میں نے بشٹم نگر میں واقعہ سنایا، ایک صحابی بیمار، سخت بیمار، نیند نہیں آتی تھی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب تکلیف زیادہ ہو، بیماری میں نیند نہ آئے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کوئی نیند کی گولی دے دو، تو وہ ہلکی سی پاور کی نیند کی گولی لے کے سو جاتے، کھا جاتے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اس زمانے میں نیند کی گولیاں نہیں چلتی تھیں، شراب حرام ہو چکی تھی۔ وہ صحابی بہت بیمار تھے، رات بھر کراہنے کی وجہ سے کہ ہم تڑپے نہیں، کراہے نہیں، تو انہوں نے تھوڑی سی شراب لے لی تھی، پی لی تھی کہ تھوڑا پی لے گے نشہ آ جائے گا تو آرام سے ہم سو جائیں گے۔ کوئی اور مقصد نہیں تھا، تھوڑی سی شراب صرف یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا درد میرا بند ہو جائے گا، شراب کے نشے میں ہم نیند آ جائے گی، پھر دیکھ لیں۔ مخبر نے خبر دے دی اور یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا، سنا ہے میں نے کہ کل تو رات تم نے شراب پی لی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین، بہت سخت بیمار تھا، درد نے مجھے بے چین کر رکھا تھا، اس لیے میں نے بیماری سے بچنے کے لیے، درد کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی تھی، اس لیے میں نے شراب پی لی تاکہ مجھے آرام سے نیند آ جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں تمہاری اوپر حد جاری کی جائے گی، 40 کوڑے تمہیں پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ، عبد الرحمن ابن عوف، یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، انہوں نے کہا امیر المومنین سزا بے شک دیجئے، شراب تو بیماری کی حالت میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی اللہ کے رسول نے۔ تم تو حالت تندرستی میں پیتے ہو، موٹے تازے تندرست ہو پی رہے ہو، سخت بیماری میں۔ حضرت عمر نے کہا ان کو حد جاری کی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ نے، اکابر صحابہ نے مشورہ دیا امیر المومنین حد بے شک جاری کیجئے۔ انہوں نے شراب پی لی، اللہ کے نبی نے بیماری میں بھی شراب کی پینے کی اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے پی لی۔ ہاں حد کے مستحق ہیں، لیکن کچھ دن رک جائیے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یہ ویسے ہی درد میں مبتلا ہیں، یہ کچھ دن علاج کر لیں اپنا، اور علاج کے بعد جب یہ صحیح ہو جائیں تب ان کو کھڑا کر کے ان کو سزا دیجئے گا، ان کو 40 درے مار دیجئے گا۔ ابھی یہ ویسے ہی بیمار ہیں، ان کو آپ کیوں ماریں گے، ابھی درے مت ماریے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اکابر صحابہ، اے ابو ہریرہ، اے عبد الرحمن، تم جو مشورہ دے رہے ہو مجھے پسند ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو ان کی بیماری کی حالت میں درے نہ لگائیں، یہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، لیکن تم ہی بتاؤ اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے ان کے تندرست ہونے سے پہلے اگر مجھے موت آ گئی اور میرا انتقال ہو گیا اور ان کو میں سزا نہیں دے سکا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم مجھے اس کا حل بتا دو، تم اس کا جواب مجھے دے دو۔ میں امیر المومنین ہوں، انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے ان کو سزا تو ملنی چاہیے۔ اگر ان کے تندرست ہونے کا انتظار کروں گا اور اس وقت سے پہلے اگر میں ہی مر جاؤں تو پھر قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کسی کی نہیں مانے، ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور بیماری کی حالت میں اس صحابی کے کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آئے تندرست اور جوان لوگوں، شراب کے نشے میں چکنا چور رہنے والوں، اس صحابی کو بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ 40 کوڑے لگنے کے بعد وہ صحابی زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ پہلے ہی سے بیمار تھے، پھر وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے پھر وہ زندگی بھر بستر سے اٹھ نہیں پائے۔ پھر اس نے اتنی چوٹ اور ان کی ہڈیوں میں اتنی درد کی شکایت پیدا ہو گئی، پھر وہ ان کی پوری زندگی بستر کے اوپر گزری ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اس سزا کے بعد حضرت عمر فاروق سے ناراض رہنے لگے۔
لگے آپ نے اچھا نہیں کیا، اس آدمی کو ایسی بیماری میں آپ نے سزا دی کہ اب وہ زندگی بھر بیچارہ بستر سے اٹھ نہیں پائے گا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی تکلیف ہو گئی، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، تم بولو ناراض ہوتے ہو جاؤ، لیکن میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا تھا۔ ہم نے سزا دی اور اس لیے دی تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے اور منہ دکھانا ہے۔ جب بیماری کی حالت میں اس صحابی کو سزا مل سکتی ہے تو ہم اور آپ کون ہیں جو حالت تندرستی میں شراب پی رہے ہیں اور سماج اس کی اجازت دے رہا ہے اور آپ کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ہمیں شراب اور نشہ جو ام الخبائث تمام بیماریوں کی جڑ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ عقل کو باندھ دیتی ہے، اور جس قوم کے اندر شراب کا نشہ اتر جائے پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے، کیونکہ شراب ترقی کے سارے راستے بند کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے، اور ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔